السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں رنگ آسماں قسط نمبر 107۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ شفیق کو اخبار وغیرہ کے ذریعے رابرٹ کی گرفتاری کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا، مگر اب اسے نئی فکر لاحق ہونے لگی تھی کہ چیتن شرما کے قتل کے سلسلے میں تفتیش آگے بڑھی تو رابرٹ اس کا نام بھی لے سکتا ہے۔ مگر پھر یہ سوچ کر کہ شفیق کو تسلی ہوئی کہ رابرٹ ایسا کر کے خود ہی اپنا کیس کمزور کرے گا، کیونکہ اس کی حیثیت تو چشمدید گواہ کی سی تھی، اس کا نام لے کر تو وہ مزید خود کو پھنسا لیتا۔ خبر کی تفصیلات پڑھنے کے بعد شفیق پر مزید انکشافات یہ بھی ہوئے تھے کہ رابرٹ کے ماضی کے کیس بھی سامنے آئے تھے، جن میں دنگا فساد اور دکانداروں کے ساتھ بدماشیاں اور املاک کی نقصانات کے علاوہ ایک بوڑھی راہگیر عورت کا قتل بھی شامل تھا۔ شفیق کو خوشی تھی کہ اب سوچنا کی اس بدقماش رابرٹ سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ چکی تھی۔ اس نے اب سوچنا سے ایک فیصلہ کن ملاقات کا ارادہ کر لیا تھا، کیوں بھی اس کے باب مقبول کا لندن میں یہ کاروباری دورہ ختم ہونے کو تھا اور 2-1 روز میں وہ ہندوستان لوٹنے والے تھے۔ شفیق کا بھی اس سلسلے میں کوئی ارادہ نہیں بن پایا تھا۔ وہ اس روز دوبارہ بہت سی امیدوں کے ساتھ سوچنا سے ملنے کے لیے کیفے ڈی گولڈ جا پہنچا۔ وہ شام کو ہی گیا تھا، اسے معلوم تھا کہ سوچنا اس وقت مل سکتی ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو کلب کے گیٹ کیپر نے اسے اندر داخل ہونے سے روک دیا۔ شفیق نے سوچا شاید اس نے ٹکٹ نہیں لیا تھا، اس لیے اسے روکا گیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ سوچنا کے حوالے سے اسے داخلے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ سادہ مزاج شفیق کو نہیں معلوم تھا کہ جون نے اس کے بارے میں تو خاص ہدایات دے رکھی تھی، اپنے آدمیوں کو اسے کسی صورت میں اندر داخل نہ ہونے دو اور سوچنا سے ملنے نہ دیا جائے۔ شفیق نے جب ٹکٹ لیا تو تب اسے اندر جانے سے نہیں دیا گیا۔ کیا مطلب؟ اسے گیٹ کیپر پر غصہ آ گیا، اب تو میں نے ٹکٹ خریدا ہے، اب کیوں نہیں جانے دیتے مجھے اندر؟ کلب کا گیٹ کیپر ایک لمبا ترنگا اور بدماش ٹائپ آدمی تھا، اور اس کے اس طرح کے 2-3 ساتھی بھی وہاں موجود تھے۔ اس نے شفیق کو حقارت سے گھور کر دیکھا اور اسی لہجے میں بولا، گیٹ لاسٹ، تم اندر نہیں جا سکتے، اپنا ٹکٹ واپس کر دو، تم اس کے پیسے مل جائیں گے۔ مگر کیوں؟ اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ۔ اس کی دھمکی پر شفیق دور چلا گیا۔ اسے اندازہ ہو چلا تھا کہ اس میں سوچنا کا کوئی قصور نہ تھا۔ یہ شراری یقیناً اس گورے جون کی تھی جو اس کلب کا مالک تھا۔ وہ بھلا کیسے چاہے گا کہ شفیق دوبارہ یہاں کا رخ کرے؟ اس نے پرانا طریقہ آزمایا اور بھیس بدل کو دوبارہ کلب جا پہنچا۔ اس سے ڈر بھی تھا کہ کہیں پہچان نہ لیا جائے، مگر گیٹ پر لوگوں کا اس قدر رش اور بے ہنگم ماحول بنا ہوا تھا کہ اس پر کسی نے شبہ ہی نہ کیا۔ وہ ٹکٹ دے کر اندر داخل ہو گیا۔ کلب کے اندر رنگین روشنیاں چمک رہی تھی اور ہلڑ بازی روج پر تھی۔ جس حال میں سوچنا شو کرتی تھی وہاں بھی کافی رش تھا۔ اس نے اسی حال کا رخ کیا، وہاں بھی داخلے کا ٹکٹ تھا۔ وہ ٹکٹ خرید کر اندر داخل ہو گیا۔ اسٹیج پر سوچنا گا رہی تھی، لوگ دل کھول کر داد دے رہے تھے۔ شفیق کا دل نہ جانے کیوں افسردہ سا ہو گیا۔ وہ منتظر تھا کہ سوچنا کب گانا ختم کر کے اپنے روم کا رخ کرتی ہے اور وہ اس کے پیچھے جائے کہ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ یہاں بیٹھنے کے بجائے کیوں نہ وہ پہلے ہی اس کے کمرے میں موجود رہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا اور اس کے کمرے کی جانب چوری چھپے اور آہستہ آہستہ کھسکنے لگا، چونکہ اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ جس طرح اس پر کلب میں آنے کی پابندی لگائی گئی ہے، بھلا اسے سوچنا کے کمرے میں جانے سے اور اس سے ملنے سے کیسے دیا جاتا۔ وہ کسی نہ کسی طرح چوری چھپے سوچنا کے کمرے میں چلا ہی گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ ایک بڑی سی لکڑی کی الماری کے عقب میں جا چھپا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سوچنا آرام کی غرض سے وہاں آئی۔ شکر تھا کہ وہ اکیلی تھی اور میک اپ آرٹسٹ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ سوچنا، شفیق دل کی گہرائی سے پکارتا الماری کے عقب سے نکل آیا اور اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ سوچنا ایک اجنبی کو اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر خوفزدہ سی ہو گئی۔ ڈرو نہیں، میں شفیق ہوں، اس نے جلدی سے کہا تو سوچنا کو تسلی ہو گئی۔ شفیق نے اسے شکایت کر دی کہ اس پر یہاں آنے کی پابندی لگا دی گئی ہے اور وہ چوری چھپے بھیس بدل کر یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ بات سن کر سوچنا کے چہرے پر پہلے تو خفیف سا تبسم ابھرا، پھر وہ بولی، ہاں یہ حرکت یقیناً مسٹر جون کی ہوگی۔ وہ نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ یہاں آؤ اور مجھ سے ملو، مگر کیوں؟ کیا اس میں تمہاری بھی کوئی دخل ہے؟ شفیق نے پوچھا۔ نہیں، سوچنا نے گمگو سے لہجے میں کافر بولی، تم مجھ سے کیوں ملنے آئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتی سوچنا؟ حیرت ہے۔ شفیق جیسے دکھی دل سے بولا، اتنی تو انجان مت بنو، آج میں تمہیں بتا کر رہا ہوں گا سوچنا، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ کیا رکھا ہے اس بے ہنگم زندگی میں سوچنا؟ تمہارا یہ مقام ہرگز نہیں، تم شمع محفل نہیں ہو، تمہاری حیثیت کچھ اور ہے۔ میں بہت جلد لوٹنے والا ہوں اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شفیق اتنا کہہ کر رکا تو سوچنا کے چہرے پر لمحہ بھر کو درد کی ایک ٹیسی ابھری۔ اس کی سرمگی آنکھوں میں کچھ دیر کے لیے جیسے ازلی اداسی کے لیے ٹمٹمائے، لیکن پھر جلد ہی اس نے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا اور بولی، شفیق
تم ایک اچھے انسان ہو، مجھے پسند بھی ہو۔ مشکل وقت میں تم نے میری مدد بھی کی، لیکن محبت اور اس جیسے لفظ سے ہی مجھے نفرت سی ہو گئی ہے۔ محبت کا اصل مفہوم ہی غرض و غایت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر ہمارے بیچ مذہب کا معاملہ بھی ہے، لیکن خیر یہ بھی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں تو اب تک انسانیت کو ہی نہ سمجھ سکی تو مذہب کو کیا سمجھوں گی؟ ہمارا مذہب اسلام سب سے پہلے انسانیت کا ہی تو درس دیتا ہے سوچنا۔ شفیق نے درمیان میں کہا، تم ہمارے مذہب اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھو، تمہیں اس کی سچائی کا خود ہی ادراک ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کرو، بلکہ پہلے اسلام کی روح کو سمجھو اور پھر فیصلہ کرو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا فیصلہ غلط نہیں ہوگا۔ شفیق، میں ایک پتھر کا بت بن چکی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کی کوئی اور راہ منتخب کر لی ہے۔ واپسی میرے لیے ایک بندگلی کے سوا کچھ نہیں۔ تم غلط سوچ رہی ہو، شفیق بولا۔ جو بھی ہے یہ میری سوچ ہے اور میں اس سے خوش ہوں۔ میں تمہیں پہلے بھی اشاروں کو نوی میں بتا چکی ہوں کہ ہمارے راستے جدا ہیں، سونا نے جواب دیا۔ اس کے لیے جو چہرے کے تاثرات کی قطعیت بابر کراتی تھی وہ اپنے فیصلے اور اپنی سوچ میں اٹل ہے۔ شفیق نے اسے مزید کچھ کہنے کی کوشش کی تو علیزہ اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک اجنبی کو سونا کے کمرے میں دیکھ کر پہلے تو چونکی، دوسرے لہجے میں شفیق سے بولی، نان سینس، کون ہو تم؟ مادام کے کمرے میں اس طرح گھسنے کی تمہیں جرأت کیسے ہوئی؟ وہ بھیس بدلنے کی وجہ سے شفیق کو پہچان نہ پائی۔ تم جاؤ شفیق، اب دوبارہ یہاں مت آنا کیونکہ اب تمہیں مایوسی ہوگی، سونا نے شفیق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور دوسری جانب رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ شفیق کو سونا کا یہ کٹھور پن عجیب ہی نہیں بلکہ دل توڑنے جیسا لگا تھا۔ ایلیزا کا نام سنتے ہی ششتر رہ گئی۔ وہ سونا کی بات نے اسے شہ دی، چلو مسٹر نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ تمہیں۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی شفیق پلٹ چکا تھا۔ شاید میں ہی غلط تھا۔ کیفے ڈی گولڈ سے نکلتے وقت ایک فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس نے خود سے کہا تھا، اس کا رخ مشتاق کیسرانی کے گھر کی جانب تھا، نہیں شاید سنبل کے گھر کی طرف، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب وہ اپنے باپ مقبول کو سوچنا سے متعلق آگاہ کرے گا تو وہ اسے کیا مشورہ دے گا۔ علی اور زمان نے دیکھتے ہی بھانپ لیا تھا کہ دشمن اس بار بھاری نفری کے ساتھ حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ راگونڈا اور گرے ہنٹ کے گڑھ جوڑ سے واقف ہو ہی چکے تھے، نیز ازابیلا کے ذریعے انہیں راگونڈا کی اصلیت میں معلوم ہو چکی تھی، جو در حقیقت چارلس میکنیزی تھا۔ ساحل پر جنگلیوں کی خاصی تعداد نظر آ رہی تھی۔ گھمسان کا رن پڑا، مگر علی اور زمان سے بھی اس متوقع جنگ کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس بار یہ لوگ بھرپور حملہ کریں گے، چنانچہ جنگلیوں نے ساحل سے ان پر تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مگر زمان اور علی نے ابھی تک خود کو اپنے ساتھیوں سے جہاز کے عرصے تک ہی محدود رکھا تھا۔ وہ دشمنوں کے سمندر میں اترنے اور قریب آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دشمن آتشی تیر بھی استعمال کر رہے تھے۔ ادھر ایوان اور امپارا نے بھی مل کر آگ والے تیر تیار کر رکھے تھے۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جہاز تک ہی محدود ہیں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ علی اور زمان وغیرہ مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، تو وہ سب بیک وقت جہاز پر ہلہ بولنے کے لیے اترے پانی میں اترنے لگے۔ ہماری جنگی حکمت عملی کارگر ثابت ہونے والی ہے، ساتھیوں ہوشیار ہو جاؤ، زمان نے فوراً اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا۔ پھر یہ لوگ بھی ایک ایک کر کے سمندر میں اترنے لگے، لیکن ساحل سے ابھی دور ہی رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سے دشمن ان کے پھیلائے ہوئے جال کی زد میں آ چکے ہیں تو انہوں نے جال کی رسیں کھینچ ڈالی۔ اس بار جال اس طرح بچھایا گیا تھا کہ وہ شکار پھانسنے کے بعد اوپر نہیں آتا تھا اور اس میں پھنسنے والا پانی کے اندر ہی اندر ڈوبتا چلا جاتا تھا۔ پھر یہی ہوا، بہت سے جنگلی سمندر کے اندر بچھے ہوئے جال میں الجھے اور پھر وہیں پھنس کر تہے عیب ہونے لگے۔ اب ان میں کھلبلی سی مچ گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب زمان نے جوابی حملے کا اعلان کر دیا۔ امپارا، ریبا اور ایوان بھی حرکت میں آ گئے۔ ان لوگوں نے جلتے ہوئے تیر دشمنوں پر داغنا شروع کر دیے۔ گرے ہنٹ جو ان کی کمان کر رہا تھا، اپنے پہلے حملے میں خاصا پر امید تھا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ سیاق والے ان پر جوابی حملے کی بہت کم سکت رکھتے ہوں گے۔ اس نے سب کو سمندر میں اتر کر جہاز کی طرف بڑھنے اور ساتھ ہی ساتھ حملہ کرنے کا حکم دے ڈالا۔ جب اس نے اس کا نتیجہ دیکھا تو ان کی چال سمجھا، مگر پانی محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ وہ بری طرح مار کھانے لگے۔ گرے ہنٹ بھی جوش میں آ گیا، وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے باقی بچے کچے لوگوں کو بدستور جہاز کی طرف بڑھنے اور حملہ جاری رکھنے کا حکم دے ڈالا اور خود بھی آگے بڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ سیاق میں موجود ان کے دشمنوں کی گنتی تعداد میں ہے، مگر ان کی حکمت عملی ایسی تھی کہ وہ عارضی طور پر حاوی نظر آنے لگے تھے۔ گرے ہنٹ پر تو ایک علی اور زمان سے انتقام لینے کا جوش سوار تھا، دوسرا جنون اسے جہاز پر موجود اس خزانے کو حاصل کرنے کا تھا جسے وہ اپنی ملکیت سمجھنے لگا تھا۔ اسی آتشی انتقام اور خزانے کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ وہ اپنے 5-6 ساتھیوں کے ساتھ بدستور پیش قدمی کرتا رہا۔ دفتن اسے بھی جال نے جکڑا، مگر وہ پھرتیلا اور بیدار مغز ثابت ہوا۔ جیسے ہی اس کی ایک ٹانگ جال کے نرغے میں آئی، اس نے جال سے الجھنے کے بجائے پانی میں غوطہ لگایا اور خنجر سے جال کی رسی کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد جال کی ہیئت اور اس کا پھیلاؤ کا اندازہ کرتے ہوئے راستہ بدل کر آگے بڑھنے لگا اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہی ہدایت کی۔
کیونکہ زمان اور ریلی وغیرہ کی پوزیشن حملے کے لیے محفوظ جگہ پر تھی، اس لیے وہ بادی نظر میں حاوی نظر آ رہے تھے۔ وہ بڑی بے جگری اور بہادری کے ساتھ کم تعداد میں ہونے کے باوجود دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ امپارا اور ریبا نے جنگلیوں پر ایک کے بعد ایک آگ والے تیروں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ علی اور دیگر ساتھی بھی بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے میں مصروف تھے۔ زمان البتہ اپنی سمت بدل چکا تھا۔ اسے بدخصلت گرے ہنٹ کی تلاش تھی، جسے فوراً نظر آ گیا۔ اس نے پانی میں ڈبکی لگائی اور یہ اندر اندر تیرتا ہوا اس کے قریب جا نکلا۔ اس وقت وہ بھی بڑی چالاکی سے اپنا رخ بدل کر دوسری جانب سے اس آگ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا ٹکراؤ زمان سے ہو گیا۔ دونوں جانب دشمن پانی میں آمنے سامنے ہو گئے۔ گرے ہنٹ اچانک زمان کو سامنے پا کر پہلے تو گڑبڑا سا گیا، مگر پھر اس نے ایک وحشانہ جوش بھری چیخ ماری اور خنجر سے زمان پر حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جنگلی بھی زمان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ زمان چمکھی لڑائی میں مصروف تھا کہ اریبا کی نگاہ پر پڑی۔ اس نے غوطہ لگایا اور تیر کمان پھینک کر سنان اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ ان کے قریب پہنچتی اس نے 3-4 جنگلیوں کو سنان گھونپنا شروع کر دی، جو زمان کو بچھاڑنے کی کوشش میں مصروف تھے، جبکہ وہ خود بیک وقت گرے ہنٹ سے بھی نبرد و آزما تھا۔ اس نے اریبا کو اپنی مدد کرتے دیکھا تو اس کی ہمت بھی سوا ہو گئی۔ گرے ہنٹ نے موقع تاک کر خنجر زمان کے بائیں بازو میں گھونپ دیا۔ تکلیف کے باعث اس کے الگ سے چیخ خارج ہوئی۔ اریبا زمان کی چیخ سن کر دہل گئی۔ وہ اس وقت اپنے آخری شکار کے پیٹ میں سنان اتار چکی تھی۔ اس نے غوطہ لگایا اور چیختی ہوئی گرے ہنٹ پر جا پڑی۔ گرے ہنٹ نے سنان کی مہلک زد سے خود کو بچایا اور اس سے اریبا کے ہاتھ سے چھین کر تہے آب کر دیا۔ وہ خنجر سمیت اس پر ٹوٹ پڑا۔ اریبا نے اس کے وار سے خود کو بچایا۔ اس کے خنجر والے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نہ صرف پکڑ لیا بلکہ اس کی ایک کلائی پر اپنے دانت بھی کاٹ دیے۔ گرے ہنٹ کے حلق سے چیخ خارج ہو گئی اور اس نے بھیڑ بلا کر اریبا کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ جوش غیظ تلے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اریبا کی گردن بوچھ لی اور اسے وحشیانہ انداز میں دبانے لگا۔ اریبا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ ادھر زمان نے اریبا کی چیخ سن لی تھی۔ وہ اپنے بازو کا زخم بھلا کر اس طرح متوجہ ہوا اور اسے پانی کے اندر گرے ہنٹ اور اریبا کی ٹانگیں نظر آنے لگی۔ زخم کھانے کے بعد زمان گرے ہنٹ سے دور ہو گیا تھا تاکہ گرے ہنٹ اسے کمزور پا کر فوری طور پر دوبارہ جان لیوا حملہ نہ کر دے۔ وہ اسے دوسری جانب سے گھوم کر پھر دبوچنا چاہتا تھا، لیکن اریبا کی چیخ سنتے ہی وہ پلٹا۔ اس نے گرے ہنٹ کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ نیچے کھینچا تو گرے ہنٹ نے بھوکلا کر اریبا کی گردن چھوڑ دی۔ اسے پانی کے اندر کھینچتے ہی زمان نے اس کی گردن دبوچ لی۔ خنجر اس کے ہاتھ سے بھی چھوٹ چکا تھا۔ وہ دونوں نہتے پانی کے اندر دستوں گریباں تھے۔ دوسری جانب اریبا نے بھی گرے ہنٹ کی گریف سے نکلتے ہی اپنی تہے آب ہوتی سنان کو اچکنے کے لیے پانی میں غوطہ لگایا۔ اس نے زمان کو زخمی دیکھا تو وہ جانتی تھی کہ گرے ہنٹ جیسے بھینسے والی طاقت رکھنے والے کے سامنے زمان زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ جلدی اریبا کو سنان نظر آ گئی۔ اریبا نے سنان کو حاصل کر کے اسے پانی کے اندر ہی گرے ہنٹ کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ پانی خون سے رنگین ہو گیا۔ گرے ہنٹ کے منہ سے بلبلے چھوٹنے لگے۔ اریبا نے سنان کھینچ کر دوبارہ اس کے سینے میں گھونپ دی۔ گرے ہنٹ کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ بے گناہوں کے ہاتھوں سے خون رنگنے والے گرے ہنٹ کا بالآخر خاتمہ اور قصہ تمام ہو گیا۔ انہیں فتح حاصل ہوئی۔ باقی بچے کچھ جنگلیوں کو اپنی جان بچا کر بھاگتے ہی بنے۔ جیسا کہ مذکور ہوا، متوقع جنگلی حالات کو دیکھتے ہوئے جہاز پر فرسٹ ایڈ اور نرسنگ کیٹ کا بندوبست پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔ ایسے میں انکل سام اور ازابیلا کام آنے لگے۔ زمان کے بازو کی مرہم پٹی کی جانے لگی۔ کافی دیر بعد ان لوگوں نے پھر سر جوڑ لیے۔ نئی حکمت عملی کے طور پر ان کا آئندہ کا لاہ عمل یہی تھا کہ وہ اب جلد از جلد اپنے جہاز کی مرمت کا کام مکمل کر لیں، کیونکہ اب انہیں اندازہ تھا کہ اس شکست اور گرے ہنٹ کے جنم واصل ہونے کے بعد جنگلی دوبارہ ان سے جنگ کرنے کی جرت نہیں کریں گے اور نہ ہی رنگوڈا ان کے سامنے آنے کی کوشش کرے گا۔ مگر پھر بھی انہوں نے جنگ کے لیے خود کو تیار کر رکھا تھا اور ساتھ ہی جہاز کی مرمت کا کام بھی شروع کر دیا۔ 3 دن گزر گئے۔ ازابیلا کے غم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی اپنے شوہر کیپٹن جیمز کو یاد کر کے رو پڑتی تھی، جبکہ اریبا اور امپارا اسے تسلیاں دیتی۔ 5 روز جہاز اس قابل ہو گیا کہ اسے واپسی کے سفر پر روانہ کیا جا سکے۔ وہ دن ان کے لیے خوشی سے بلریز تھا، لیکن اس کا وہ کھل کر اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا جانثار ساتھی کیپٹن جیمز ان کے اس نیک مشن میں کام آ گیا تھا۔ ازابیلا اب ان کی ذمہ داری تھی۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اگر ہو سکے تو اسے انگلستان روانہ کرنے کا بندوبست کر دیں۔ خزانے سے لدا ہوا ایک ایسا جہاز جسے فرنگیوں نے چوری کرنا چاہا تھا، اسے واپس لے جانا بھی ایک امتحان سے کم نہ تھا، کیونکہ ہندوستان میں فرنگیوں کا قبضہ تھا اور ان کا مشن ناکام بھی بنا سکتے تھے۔ خزانے کو محفوظ کرنے اور ازابیلا کو اس کے وطن انگلستان پہنچانے کے لیے وہ سب ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ ساتھیوں کے مشورے کے بعد امپارا نے اس اہم گفتگو میں مداخلت کی تو سب مستفسرانہ نظروں سے اس کا چہرہ تکنے لگے۔ امپارا بولی، ہم خزانے کو کسی گمنام جزیرے میں لے جا کر اتار دیتے ہیں اور جہاز کو ہندوستان کی جانب لے چلتے ہیں۔ فرنگے سے ٹکراؤ ممکن ہے، اس جہاز کو پہچان جائیں گے۔ اریبا اور زمان چھپ کر جہاز سے اترنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جبکہ میں ازابیلا، انکل سام
اور ایوان خود کو فرنگیوں کے سامنے بلا خوف و خطر پیش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم ہندوستانی نہیں ہیں۔ ازابیلا یہی بتائے گی کہ انہیں بحری قزاقوں نے لوٹ لیا وغیرہ۔ تجویز تو تمہاری زبردست ہے، اریبا نے فوراً توصیفی لہجے میں کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ تجویز بری نہیں، زمان نے بھی ساتھ کرتے ہوئے بولا۔ پھر جب حالات سازگار ہو جائیں گے ہم اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس خزانے کو بحفاظت لے جائیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے علی بھائی؟ کہتے ہوئے اس نے آخر میں علی کی جانب سوال نظر سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، کوئی قباحت نہیں، مگر امپارا کے بارے میں کیا کہو گے؟ کہیں وہ اسے بحری قزاق کے طور پر نہ پہچان لیں؟ کہتے ہوئے علی نے امپارا کی طرف دیکھا۔ امپارا کو خوشی محسوس ہوئی تھی کہ علی نے اس کے بارے میں سوچا۔ وہ خود ہی بول پڑی، یہ ممکن ہے کہ میری وضاقتہ سے مجھے پہچان لیں، تب پھر بھی علی اور زمان کے ساتھ چوری چھپے جہاز سے اترنے کی کوشش کروں گی۔ امپارا چاہتی یہی تھی کہ وہ علی کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ کسی طرح ملیں گے؟ انکل سام نے سوال کیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، علی بولا۔ انکل سام، ریوان، ازابیلا کو فرنگی خود ہی ان کی خواہش پر انگلستان روانہ کرنے کا بندوبست کر دیں گے۔ ممکن ہے انہیں تھوڑی بہت تفتیش سے بھی گزرنا پڑے، وہ خود ہی سمجھداری سے کام لے سکتے ہیں۔ ان کے پاس اپنی اور ہماری گلو خلاصی کی بہت سے جواز ہیں۔ اس قیدی بابیلا کا کیا کیا جائے؟ اس کا ساتھ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ سوال زمان نے اٹھایا تھا۔ اسے ہلاک کر کے اس کی لاش سمندر بود کر دی جائے، امپارا نے غصے سے کہا۔ اس کی ایک وجہ تھی، کیونکہ اس نے چریپا کے ساتھ مل کر اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ علی نے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن وہ میرے باپ کی قاتل اور ہماری دشمن بھی ہے، اسے کچھ تو سزا ملنی چاہیے۔ امپارا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی یہی سزا کافی ہے کہ ہم اسے اس جزیرے میں تنہا چھوڑ جائیں گے، علی نے جواب دیا۔ اس کے بعد لنگر اٹھا دیا گیا، چمنیاں صاف کر دی گئی اور انجن روم کو ریڈی کر دیا گیا۔ جہاز کی مرمت بھی کافی حد تک ہو چکی تھی۔ بابیلا کو ساحل پر اتار کر سیاق ایک بار پھر اپنے واپسی کے سفر پر گامزن ہو چکا تھا۔ امپارا کو ایک ایسے جزیرے کے بارے میں علم تھا جو کسی سمندری ڈاکو گروہ کی نظروں سے محفوظ تھا، کیونکہ وہ بھی لوٹ کا مال ایسے جزیروں میں چھپانے کا بندوبست کرتے تھے۔ علاوہ ازیں اس طرف دیگر جہازوں کی آمد و رفت بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ صبح سفر شروع ہوا تو شام تک وہ اس گمنام جزیرے کے ساحل سے آ نہ گئے۔ جہاز کو سمندر سے دور اتھرے پانی میں لنگر انداز کر دیا گیا۔ ان سب نے مل کر یہ خزانہ جزیرے میں ساحل کے قریبی چھپا کر رکھ دیا۔ اس کوشش میں رات ہو گئی۔ وہ انہوں نے کچھ چھوٹا موٹا جنگلی اور سمندری شکار کیا اور اسے آگ پر بھون کر کھانے لگے۔ رات جوبن پر تھی اور جزیرہ مرطوب ہواؤں کے زیر اثر تھا۔ ایک موقع پر زمان اور اریبا درخت تلے ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ زمان، اللہ نے ہمیں اپنے اس نیک مشن میں کامیاب کیا، اب خدا کرے گا ہم باخیریت اپنے وطن بھی پہنچ جائیں گے۔ اریبا نے کسی خیال کے تحت زمان سے کہا۔ ہاں اریبا، یہ ایک بڑی کامیابی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی۔ ہم سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر انہیں اس اہم مشن کی کامیابی کی اطلاع کریں گے، زمان نے جواب دیا۔ یہ بتاؤ امپارا کا کیا کرنا ہے؟ اریبا بولی۔ وہ ہماری ساتھی بن چکی ہے، ایک سچی ساتھی، زمان نے جواب دیا۔ میرا مطلب کچھ اور تھا۔ کیا؟ میرا خیال ہے وہ علی بھائی کو بھی پسند کرتی ہے۔ میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے۔ تو علی اسے اپنا جیون ساتھی بنانے کے لیے راضی ہوگا؟ ہونا تو چاہیے۔ امپارا علی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ایک بہترین اور بہادر جری ساتھی بن سکتی ہے۔ ادھر امپارا اور علی ایک ذرا فاصلے پر بیٹھے تھے۔ ان سے تھوڑی دور ازابیلا، ریوان اور انکل سام بیٹھے تھے۔ ریوان اور ازابیلا ہنس رہے تھے۔ ازابیلا کو قدرے خوش دے کر انہیں بھی سکون عطا ہوا۔ علی، کیا تم لوگوں کے نیک مشن میں بھی ساتھ رہ سکتی ہوں؟ امپارا نے ہولے سے علی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تو علی مسکرائے بولا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ایک اچھی اور بہادر ساتھی ثابت ہوئی ہو ہمارے لیے، لیکن ہم سر سے اس وقت تک کفن باندھے رکھیں گے جب تک ہمارے ملک سے فرنگی غاصب چلے نہیں جاتے۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، میں تمہارے ساتھ اس مشن کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ اپنے جرائم پیشہ ماضی کا دوبارہ سے حصہ بن جاؤ۔ کہ تم اس نیک عمل میں میری مدد نہیں کر سکتے علی؟ امپارا نے خاص نظر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ضرور کر سکتے ہیں مدد۔ اچانک اس آواز پر وہ دونوں چونکے تھے، پھر زمان اور ریبا کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ علی بھی مسکرا دیا تھا۔ چاروں دوست باتوں میں مشغول ہو گئے۔ وہ رات انہوں نے جزیرے میں گزاری۔ وہ صبح لنگر اٹھا کر روانہ ہو گئے۔ منصوبہ طے شدہ تھا، اس لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ہندوستان کی ایک چھوٹی سی بندرگاہ پر یہ چاروں دوست علی، زمان اور ریبا اور امپارا خاموشی سے اتر گئے۔ رخصت ہونے سے پہلے یہ چاروں ازابیلا، انکل سام اور ریوان سے گلے ملے تھے، پھر ایک دوسرے کو ڈھیروں دعاؤں کے تبادلے کے بعد وہ جدا ہو گئے۔ علی اور زمان کا ارادہ اپنے ساتھی سے ملنے کا تھا، کیونکہ وہ اپنے مشن میں کامیاب رہے تھے اور اب انہیں وہاں جا کر اپنے لیڈرز کو مطلع کرنا تھا۔ سیاق پر اب انکل سام، ریوان اور ازابیلا باقی رہ گئے تھے۔ جہاز کو ساحل پر لنگر انداز رہنے دیا گیا۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد انکل سام نے ریڈیو روم کا رخ کیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، مشرق و مغرب کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔